اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے. اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں اور میرا نام سعدیہ یاسر ہے. اسٹوڈنٹس، آج ہم باب نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے اخلاق و آداب. اور اسٹوڈنٹس، اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہے طہارت اور پاکیزگی. اسٹوڈنٹس، اب ہم اس چیپٹر کی باقاعدہ پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں. طہارت اور پاکیزگی کا مفہوم، کہ طہارت اور پاکیزگی کا مطلب کیا ہے. پاکیزگی کو عربی زبان میں طہارت کہتے ہیں. بیٹا عربی زبان میں جو پاکیزگی ہے اس کو طہارت کہتے ہیں. طہارت محض صفائی ہی نہیں بلکہ اس سے مراد جسم، جان، لباس اور ماحول کی پاکیزگی ہے. بیٹا طہارت سے مراد صرف ایک صفائی ہی نہیں ہوتی بلکہ اس سے مراد آپ کے جسم کی صفائی، آپ کے لباس کی صفائی اور آپ کے ماحول کی صفائی جس میں آپ رہتے ہو. طہارت مسلمانوں کی زندگی میں بہت اہم ہے. طہارت ہم مسلمانوں کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. عبادت کے لیے طہارت ضروری ہے. اسٹوڈنٹس، آپ کوئی بھی عبادت کرو، آپ نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو، کوئی بھی آپ عبادت جسمانی کرو تو آپ کے لیے جو ہے طہارت بہت ضروری ہے. صفائی آپ کے جسم کی بہت ضروری ہے. اسٹوڈنٹس، اسلام میں زندگی گزارنے کے رہنما اصول بتائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں زندگی گزارنے کے رہنما اصول بتائے گئے ہیں. ان اصولوں میں طہارت اور پاکیزگی کو اہم درجہ دیا گیا اور بہت اہم درجہ جو ہے وہ ان اصولوں میں طہارت اور پاکیزگی کو دیا گیا ہے. ارشاد ربانی ہے وَسَيَابَكَ فَطَاہِرْ، اور اس کا ترجمہ ہے اسٹوڈنٹس سورۃ المدثر آیت نمبر 4 ہے یہ ترجمہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں. اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو طہارت اور پاکیزگی کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو اسٹوڈنٹس.